ریجنل دعویٰ سینٹر سندھ کراچی دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام ممتاز عالم دین دعویٰ سینٹر کے سابق انچارج مولانا امیر الدین مہر کی یاد میں تعزیتی ریفرنس منعقد کیا گیا، جسے جامعہ کراچی کے کلیہ فنون کے سابق ڈین ڈاکٹر عبدالشہید نعمانی، جامعہ سندھ کے شعبہ تقابل ادیان اور اسلامی ثقافت کے سابق ڈین ڈاکٹر ثناء اللہ بھٹو، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ کراچی ڈاکٹر محمد اسحاق منصوری، سابق ریجنل ڈائریکٹر کالجز میرپور خاص پروفیسر غلام رسول مہر، ریجنل دعویٰ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر سید عزیز الرحمان، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد چنہ نے مولانا مہر کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اپنے تاثرات پیش کیے۔ مقررین نے کہا کہ مولانا امیر الدین مایہ ناز استاد، مبلغ، داعی اور حکیم تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے سندھی اور اردو زبان میں گراں قدر علمی کام کیا۔ انہوں نے قرآنی علوم، حدیث، سیرت اور دوسرے علوم پر کتب تالیف کی۔ مولانا منکرس المزاج اور ایک شفیق انسان تھے۔ علاوہ ازیں مقررین نے مولانا مہر کی دینی، علمی، سماجی اور تدریسی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ریجنل دعویٰ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر سید عزیز الرحمان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تعزیتی نشست میں جامعہ کراچی کے ڈاکٹر تسنیم احمد صدیقی، ہمدرد فاؤنڈیشن کے حکیم عثمان، جامعہ سندھ کے ڈاکٹر مختار کاندھڑ، اہل علم اور سینٹر کے اسٹاف نے شرکت کی۔ نشست کے آخر میں مولانا مہر کے لیے دعا کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وتابعیہ ومن تبعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد، حاضرین مجلس، میرا حضرت مولانا حکیم امیر الدین صاحب سے جو تعلق تھا وہ استاد اور شاگرد کا تھا، اور یہ تعلق ایسا تھا جو 1965 میں شروع ہوا اور آخر وقت تک قائم رہا۔ حضرت مولانا کی زندگی کا ایک پہلو جس کی طرف ان کے بھتیجے محترم پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ وہ مہاجر تھے، اور یہ بات مجھے یوں معلوم ہوئی کہ ان کا تعلق راجستھان سے تھا اور ہمارا تعلق بھی راجستھان سے تھا۔ وہ جودھ پور کے کسی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، ہمارا تعلق جے پور سے تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے اس مہاجر شخص کو کہ شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو اس بات سے واقف ہوں کہ وہ سندھی نہیں تھے۔ وہ جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے تب اپنا اوڑھنا بچھونا اس سرزمین کو بنایا، یہاں کی بود و باش اختیار کی، یہاں کی زبان اختیار کی، اس پہ مکمل عبور حاصل کیا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شاید اس بات سے واقف ہوں کہ ان کا پس منظر جو تھا وہ ہندوستان سے تھا اور راجستھان سے تھا، اور ان کی مادری زبان مارواڑی زبان تھی۔ تو یہی اصل میں ایک فطری سلسلہ ہے جسے بدقسمتی سے ہم نے عصبیت کے حوالے سے بہت نمایاں کر دیا ہے، فلاں مہاجر ہے، فلاں انصار ہے۔ حالانکہ یہ 50-60 سال کے عرصے میں آدمی جب کسی علاقے میں جاتا ہے تو وہاں کے بود و باش اختیار کر لیتا ہے، وہاں کی جو زندگی ہے اس میں رچ بس جاتا ہے، وہاں کی زبان اختیار کر لیتا ہے، اور پھر جو ان کی اولاد ہوتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس وقت بھی اگر آپ پورے پاکستان کا جائزہ لیں، بالخصوص سندھ کا، تو یہاں تقریباً جو اصل اس علاقے کے لوگ ہیں وہ تو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، باقی کوئی مختلف ذات کے لوگ ہیں جو یہاں آ گئے ہیں۔ اور تو اسی حوالے سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ عصبیت جو ہے یہ سب سے بری لعنت ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے مذمت فرمائی ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے جو جاری رہتا ہے۔ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا جو ہے اصل میں ہر انسان کے لیے
آزاد ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ دور پاسپورٹ کا دور ہو گیا ہے، شہریت کا دور ہو گیا ہے، اور اس میں وہ جو یعنی مہاجرت کا سلسلہ تھا، منتقال کا سلسلہ تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بے شمار وسائل پیدا کیے ہیں، جو اگر ہم یعنی کھول دیں اور اس پہ جو ناجائز ہم نے پردہ کر رکھا ہے اس کو ختم کر دیں، تو یہ یعنی دنیا میں اتنے وسائل ہیں کہ ہر شخص بہت ہی افراط کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو پہلو یہ تھا۔ دوسرا جو میرا تھا یعنی ان سے رابطہ ہوا بحیثیت استاد اور شاگرد کی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ نحو صرف اور کچھ احادیث کی ابتدائی کتابیں بھی ہم نے ان سے پڑھی، اور جیسا کہ ہمارے بھائی محمد صاحب منصوری صاحب نے فرمایا کہ ان کا تفہیم کا انداز بھی بہت عمدہ تھا، بہت سلیقے سے آہستگی کے ساتھ سمجھاتے تھے، اور بڑا طالب علموں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ اب جیسے مثلا میں حافظ تھا تو ہمیشہ حافظ صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یہ ان کا یعنی عزت و انکسار کا ایک بڑا اہم پہلو تھا، اور تو ہم نے ان سے استفادہ کیا۔ اور آخر میں بھی میری تمنا تھی، مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان کے جو اساتذہ حدیث ہیں وہ سندھ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں، تو جہاں یعنی میں خاص ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، وہاں میری تمنا یہ بھی تھی کہ ان سے میں اجازت حدیث لوں گا، لیکن بدقسمتی سے یہ موقع جو ہے وہ ضائع ہو گیا میری سستی کی وجہ سے اور نالائقی کی وجہ سے۔ دوسرا ان کا جو پہلو تھا وہ یعنی بحیثیت طبیب یہ تھا، اور وہ عصر اور مغرب کے درمیان خاص طور پر یعنی طلباء کو دیکھا کرتے تھے، اور نہایت شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یعنی بلکہ منصورہ میں تو حکیم امیر الدین صاحب ہی کے حیثیت سے وہ یعنی نمایاں اور ممتاز تھے۔ تو یہ بھی، اور یہ خدمت جو تھی بالکل فی سبیل اللہ تھی، نہ صرف منصورہ کے طلباء کے لیے بلکہ اہل علاقے کے لیے، ڈیپل کے جو باسی تھے ان کے لیے، اور یہ بھی ایک منصورہ کے جو اساتذہ تھے ان کا نمایاں وصف یہ بھی تھا کہ ان کے ہاں نہ کوئی وقت کی قید تھی، نہ کسی یعنی بس جو شخص جتنے نمایاں اوصاف کا حامل تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ سارے اوصاف جو ہیں وہ اپنے طلباء میں منتقل ہو جائیں، چاہے خواب پروفیسر محمد سلیم صاحب ہوں، ہمارے استاد مولانا وسیم اظہر ندوی ہوں، یا انہوں نے ذکر کیا پروفیسر محمد یاسین صاحب کا، وہ امبالہ مسلم کالج میں وہ تھے، پروفیسر تھے، اور سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں تشریف لائے تھے، اور مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ یعنی طلباء کو انگریزی زبان سکھائیں، اور اس میں ان کا بہت نمایاں کردار رہا ہے یعنی طلباء کی انگریزی کو بہتر بنانے میں۔ اور الحمدللہ مجھے کچھ 2 سال پہلے ان سے رابطے کا موقع ملا، کہیں سے میرا نمبر ان کو حاصل ہوا، اور ان کی یعنی بڑی تمنا تھی کہ وہ ایک کتاب مرتب کر رہے تھے قرآن مجید کی لغات اور انگریزی زبان میں، کہ میں اس کو دیکھوں، اور الحمدللہ میرا لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ اگرچہ بالکل معذور ہو گئے تھے لیکن انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ابھی 1 مہینے پہلے میں نے ان کے فون کر کے ان کی خیر معلوم کرنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ رابطہ نہیں ہو سکا، ان کی صاحبزادیاں ہیں، صاحبزادہ کوئی نہیں ہے، بعد اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اگر حیات ہو تو یعنی اور نمایاں خدمات کا موقع دے، اور اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ منصورہ کا جو نمایاں وصف تھا یعنی اس میں خدمت اور اپنے طالب علموں کی جو بھی صلاحیت ہو خفتہ اس کو نمایاں کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور جو منصورہ کا اس وقت بہت زیادہ تذکرہ مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم نے تو جو کچھ سیکھا ہے وہ اپنے اساتذہ سے سیکھا، اور سب سے زیادہ اس میں دخل شفیع اللہ قاری منصورہ کے اساتذہ۔ اس کے بعد یعنی مجھے یاد نہیں کہ جب حضرت 1987 میں جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے فرمایا وہاں تشریف لے گئے شاور یہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں، تو غازی صاحب کو میں نے ایک زندگی کا سب سے طویل خط لکھا جس میں نے کوئی 4-5 صفحوں میں مولانا امیر الدین مہر صاحب کی جو خصوصیات تھی وہ بیان کی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ بھائی یعنی ان کا
جو پس منظر ہے، یہ بہت ہی ایک نمایاں عالم ہے اور بہت ہی باصلاحیت ہے. ان کو آپ بھرپور طریقے سے موقع دیں اور ان کی صلاحیتوں کو استعمال کریں. اور مجھے نہیں معلوم کہ غازی صاحب اس کو ڈائریکٹر تھے یا پتہ نہیں کس عہدے پر تھے، تو لیفٹیننٹ جنرل تھے. تو غازی صاحب نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میں ان کی پوری شخصیت سے واقف ہوا. تو بہرحال یہ جو ان کے اوصاف حمیدہ ہیں ان کا طویل ذکر ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ وہ علمی میدان میں ہوں یا یہ کہ دعوتی میدان میں ہوں یا تدریسی میدان میں ہوں یا تصنیف میدان میں ہوں، ان کی کوشش یہی تھی کہ ہر پہلو کو نمایاں طور پر ادا کرے اور جو کچھ اللہ نے ان نے بخشا ہے وہ آگے منتقل کرے. اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب رہے اور اب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.